السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ متحدہ عرب امارات UAE نے اصلاحات کے نام پر ملک میں اسقاط حمل پر ایک تاریخی فیصلہ لیا ہے۔ UAE نے عصمت ریزی اور ناجائز تعلقات کے معاملات میں اسقاط حمل کی اجازت دینے کی قرارداد منظور کی ہے۔ اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات کی سرکاری میڈیا نے ایک خبر میں اس بات کا انکشاف کیا۔ اس قرارداد کے مطابق اگر خواتین ریپ یا ناجائز تعلقات کی وجہ سے حاملہ ہو جاتی ہیں تو انہیں اسے ختم کرنے کی اجازت ہوگی۔ متاثرین کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ناجائز تعلقات سے یا ریپ سے حمل کے واقعے کی اطلاع حکام کو دیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پبلک پروسیکیوشن سے ثابت کرنے والی رپورٹ لائی جائے۔ خواتین کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف 120 دن کے اندر اسقاط حمل کی اجازت دی گئی ہے۔ اس بات کا یقین کرنے کے بعد ہی اس پر فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ عورت کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں۔ تاہم یہ نئے ضابطے صرف ان خواتین پر لاگو ہوں گے جو کم از کم 1 سال سے متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے گروہ کے خلاف مکمل جنگ کی صورت میں اسرائیل کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ دشمن اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم نے خود کو بدترین حالات کے لیے تیار کر رکھا ہے اور کوئی بھی جگہ ہمارے راکٹوں سے نہیں بچ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو ڈر ہے کہ مزاحمت شمالی اسرائیل کے خطے الجلیل میں گھس جائے گی۔ یہ لبنان پر مسلط کی جانے والی جنگ کے تناظر میں ممکن ہو سکتا ہے۔ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ہم سے زمینی، فضائی اور ہوائی راستے سے حملہ آور ہونے کی توقع کرنی چاہیے۔ واضح کہ حزب اللہ اور حماس اتحادی تنظیمیں ہیں۔ غزہ جنگ کا آغاز ہونے کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان روزانہ سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا۔ دنیا کے 4 براعظموں کے بیشتر شہر موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ حالیہ دنوں میں درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافے کی وجہ سے ایشیا اور یورپ میں سینکڑوں اموات رپورٹ ہوئی۔ ادھر سعودی عرب میں حج کی ادائیگی کے دوران جاں بحق حاجیوں کی تعداد 1000 سے بڑھ گئی، جبکہ ہندوستان کی دارالحکومت نئی دہلی میں تقریباً 200 افراد کی جانیں گئی ہیں اور نئی دہلی میں مسلسل 38 دن درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے بھی زائد ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر ایک ہیٹ ویو جو پہلے 10 سالوں میں ایک بار آتی تھی اب 10 سالوں میں 2.8 بار آئے گی، جو 1.2 سینٹی گریڈ زیادہ گرم ہوگی۔ اسی حوالے سے ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ اس بات کا 86% امکان ہے کہ اگلے 5 سالوں میں سے ایک سال 2023 کی گرمی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ حکومت نے سعودی عرب کے مکہ اور مدینہ میں حج پر جانے والے 98 افراد کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اموات قدرتی وجوہات، پرانی بیماریوں اور بڑھاپے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے معمول کی بریفنگ میں حج پر جانے والے لوگوں کی اموات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہر سال ہندوستان سے بڑی تعداد میں عازمین حج میں شرکت کرتے ہیں اور ان سے کچھ بدقسمتی سے اس دوران ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ اس سال تقریباً 1,75,000 ہندوستانی عازمین حج کے لیے مکہ گئے اور حج کا دورانیہ 9 مئی سے 22 جولائی تک ہے۔ اس سال اب تک 98 اموات ہو چکی ہیں۔ یہ اموات قدرتی وجوہات، پرانی بیماریوں اور بڑھاپے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ عرفات کے دن 6 افراد ہلاک ہوئے تھے اور حادثے کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ گزشتہ سال حج کے پورے دورانیے میں اموات کی کل تعداد 187 تھی۔ آج کل مشترکہ خاندان کا رجحان ختم ہو رہا اور زیادہ تر لوگ انفرادی خاندان کو ترجیح دے رہے جس میں شوہر، بیوی اور ان کے بچے رہتے ہیں۔ لیکن اس بدلتے ہوئے رجحان کے درمیان راجستھان کا ایک خاندان ایک مثالی بنتا جا رہا جہاں کل 185 لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بگڑی مالی فیملی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں یہ خاندان کے تمام افراد ایک ساتھ نظر آ رہے۔ اس خاندان کا گھر اجمیر سے 36 کلومیٹر دور نصیر آباد کے قریب رامسر گاؤں میں واقع ہے۔ خاندان چونکہ بڑا ہے اس لیے گھر کا کچن بھی بڑا ہے۔ بہو لاڈی دیوی نے بتایا کہ صبح اور شام ایک ساتھ 13 چولہے جلتے ہیں جس میں روزانہ تقریباً 15 کلو سبزیاں اور 50 کلو سے زیادہ آٹا روٹی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گھر کی عورتیں اور بیٹیاں پورے خاندان کا کھانا پکاتی ہیں۔ یہ خاندان ہر ماہ راشن پر تقریباً 12 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے۔ اس مشترکہ خاندان میں 6 نسلیں ایک ساتھ رہتی ہیں جن میں 65 مرد، 60 خواتین اور 60 بچے شامل ہیں۔
باگڑی مالی خاندان کا سربراہ سلطان مالی تھا، جس کے 6 بیٹے تھے: موہن لال، بھنور لال، رام چندر، چھگن لال اور چھوٹو لال اور بردی چند۔ سلطان مالی اور ان کے 2 بیٹے بھنور لال اور رام چندر فوت ہو چکے ہیں۔ مشترکہ خاندان کے رکن بردی چند نے کہا ہے کہ ان کے والد نے ہمیشہ خاندان کو متحد رہنے کا درس دیا اور آج بھی وہ ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو تمام بزرگ مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ خاندان کے افراد میں پیار ہے اور تمام افراد رشتے نبھانے کا طریقہ جانتے ہیں۔ خاندان کے کچھ افراد سرکاری اور کچھ پرائیویٹ ملازمتوں میں کام کرتے ہیں، جبکہ دیگر کھیتی باڑی، مویشی پالنے، تعمیراتی سامان کی دکانوں اور ٹریکٹر چلانے کے ذریعے کماتے ہیں۔ بچے، بوڑھے، جوان سب مل کر کھاتے ہیں۔ پورا خاندان خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔